سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ معزز سامعین، پوری دنیا میں اربوں نہیں کھربوں تن ہے، لیکن آج جن نفوس قدسیہ کے نام پر جماعت اہل سنت کے نوجوانوں نے ملک بازار کی سنہری وادی میں جلسے کا انعقاد کیا، وہ نفوس قدسیہ دنیا کے سارے تنوں میں لاجواب ہے۔ اس دنیا نے بڑے بڑے امیروں کے تن کو بھی دیکھا، بڑے بڑے رئیسوں کے تن کو بھی دیکھا، پڑھے لکھے لوگوں کے تن کو بھی دیکھا، جاہلوں کے تن کو بھی دیکھا۔ امریکہ سے لے کر کے برطانیہ تک کے گورے لوگوں کے بھی تن کو دیکھا، افریقی دنیا میں رہنے والے کالے لوگوں کے تن کو بھی دیکھا، اور ایشیا کی سنہری وادی میں زندگی کی صبح و شام گزارنے والے سانولے لوگوں کے تن کو بھی دیکھا۔ مگر ان تمام دیکھے ہوئے تنوں کو آج تک کسی نے یاد نہیں رکھا۔ اگر رکھا گیا ہے یاد تو ان پاک تنوں کو یاد رکھا گیا ہے جن کو 1400 سال پہلے دیکھا ہے، اور وہ تن دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، ان کی نظروں کو سلام، ان کی آنکھوں کی بصارت کو سلام، جنہوں نے پاکیزہ تنوں کو پاک آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نام سن رہے ہیں، جب نام سنتے ہی اتنا لطف ملتا ہے تو 1400 سال پہلے جن پاکیزہ آنکھوں نے دیکھا تھا تو ان کو دیکھنے میں کتنا لطف ملا۔ وہ ہیں 5 جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے پنج۔ یہ پیچھے میں آپ نے اشتہار دیکھا، جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہورڈنگ آپ نے دیکھے، پنجتن کا ذکر آیا۔ وہ پنجتن 5 جسم اتنے لاجواب، اتنے لاجواب، اتنے لاجواب کہ جب ظالم نے کونین کے تاجدار احمد مختار سے پنگا لینے کی کوشش کی تو مصطفیٰ پیارے نے ظالموں کے ظلم کا بدلہ کچھ نہ دیا، بلکہ ان نفوس قدسیہ کو بلایا اور ایک ایک تن کو آواز دی، حسن کہاں ہو آ جاؤ، حسین کہاں ہو آ جاؤ، میرے لال حیدر کرار تم کہاں ہو آ جاؤ، لاڈلی بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ۔ جب 4 تن آ گئے، مصطفیٰ نے نورانی چادر نکالی اور نکال کر کے خود کو بھی شامل کر لیا۔ بولیے، پیار سے بولیے، جھوم کے بولیے، ذرا پیچھے والوں مچل کے بول دو۔ جب پیارے نبی نے نورانی چادر نکالی اور نکال کر اوڑھ لیا تو ظالم آیا تھا مصطفیٰ پر ظلم کرنے کے لیے، ظالم آیا تھا نماز کی حقانیت کو مٹانے کے لیے، ظالم آیا تھا قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کے لیے،
ظالم آیا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کو چیلنج کرنے کے لیے، کونین کے تاجدار آخری نبی کی نبوت کو چیلنج کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اسلامی جھنڈے کو نیست و نابود کرنے کے لیے مصطفیٰ نے آنے والے کے سامنے نہ تلوار اٹھائی تھی، نبی نے نہ ڈنڈے اٹھائے تھے، نبی نے نہ اپنی زبان کھول کر کے آنے والے کو بد دعا دیا تھا، بلکہ آنے والے کے سامنے ان نفوس قدسیہ کو بلا کر چادر اوڑھ لیا تھا، چادر کا اوڑھانا تھا۔ ظالم یہ کہتا ہوا بھاگا کہ ارے دنیا والوں کس کے مقابلے میں جاتے ہو؟ آج تک میری آنکھوں نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا، لاکھوں تنوں کو دیکھا، لیکن نورانی چادر کے نیچے جن پاکیزہ تنوں کو میں نے دیکھا کہ اگر ان کے بیچ آخری نبی دعا کر دے اور یہ چار تن اگر آمین کہہ دے تو تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، میں لہرائیں بول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان پنجتن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات مکرم ذرا سا ذہن قریب کرو، میں آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جو اپنے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس کو اولاد کہا جاتا ہے، اور جو بیٹے کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس کو آل کہا جاتا ہے، اور جو بیٹی کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس کو اطرت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ملک بازار کی سنہری وادی میں پنجتن کانفرنس میں آنے والوں اور گاڑیوں کے لائن کے کاروبار کرنے والوں کی دعوت پر لبیک کہنے والوں، اس بات کو یاد رکھنا، اگر کوئی اپنے نطفے سے پیدا ہو تو وہ اولاد ہے، بیٹے کے نطفے سے ہو تو وہ آل ہے، بیٹی کے نطفے سے ہو تو اطرت ہے۔ اب ذرا سا ذہن قریب کرو، اس چادر کے نیچے رہنے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے جناب حسن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب حسین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور کون ہے؟ اپنی لخت جگر ہے، اپنی نور نظر ہے، فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور چوتھا کون ہے؟ حسن و حسین کے ابا ہے، فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے مختار بنایا تھا۔ یہ اپنی جگہ فلسفہ طے ہے کہ اپنے نطفے سے پیدا ہونے والا اولاد ہے، بیٹے کے نطفے سے آنے والا آل ہے، بیٹی کے نطفے سے آنے والا اطرت ہے۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، جب نبی نے آواز دی تھی تو بیٹی فاطمہ بھی آ رہی تھی، نواسہ حسن بھی آ رہا تھا، نواسہ حسین بھی آ رہا تھا، داماد علی بھی آ رہا تھا۔ اور جب چاروں کو لے لیا مصطفیٰ نے تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، میرے پروردگار یہ کون ہے؟ علی ہے۔ یہ کون ہے؟ بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حسن ہے۔ یہ کون ہے؟ حسین ہے۔ مولا ان چاروں کو مجھ سے نسبت ہے، نسبت۔ بولو پیار سے بولو، جھوم کے بولو، مجھ سے نسبت ہے۔ ان چاروں کو میں نے چادر کے نیچے لیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، 200 سال بعد پیدا ہونے والے بھی دیکھیں گے۔ میں نے ان چاروں کو چادر کے نیچے لیا، 500 سال کے بعد پیدا ہونے والے دیکھیں گے۔ میں نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، 1000 برس کے بعد پیدا ہونے والے دیکھیں گے۔ میں نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والے دیکھیں گے۔ میں نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، 2000 برس کے بعد پیدا ہونے والے دیکھیں گے۔ میں نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا۔ یا اللہ، جو ان سے قیامت تک محبت کرے، بول کے بولو، مچل کے بولو، جو ان سے قیامت تک محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس کو محبوب بنا لے۔ اے اللہ، جو ان سے عداوت رکھے اس کو تو مردود قرار دے۔ تو یہیں سے فلسفہ ظاہر ہو گیا۔ آج ہم سے
سے کہا جاتا سنیو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ پنجتن کے نام پر کانفرنس کیوں کر رہے ہو، علی کے نام پر کانفرنس کیوں کر رہے ہو، حسن کے نام پر کانفرنس کیوں کر رہے ہو، حسین کے نام پر کانفرنس کیوں کر رہی ہو، سید کر رہے ہو، سیدہ کے نام پر کانفرنس کیوں کر رہے ہو؟ تو ہم 1400 سال پہلے نبی کی دعا کو یاد دلاتے ہیں، نادان تو اگر مسجد جاتا ہے تو جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے، جنت کے لالچ میں روزہ رکھتا ہے، جنت کے لالچ میں حج کرتا ہے، جنت کے لالچ میں، مگر ہم سنی ہیں، سنی کی قسمت میں خدا نے جنت تو لکھی ہے مگر جنت کے لالچ میں نہیں۔ تیرا کام جنت پانا ہے، سنیوں کا کام مالک جنت کو منانا ہے۔ اور ذہن قریب کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر انسان کا کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق ہوتا ہے، کسی نہ کسی گھرانے سے تعلق ہوتا ہے، ذات برادری سب کے ساتھ ہے، کوئی دھنیا ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی میر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی خان ہے، کوئی پیٹھان ہے۔ آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہے، میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، مگر قسم خدا کی اسی دنیا میں ایک کنبہ بھی رہتا ہے جس کو سید کہا جاتا ہے۔ جھوم کے بول دو سبحان اللہ۔ جس کو سید کہا جاتا ہے، خان ہونا اپنی جگہ ہے، پیٹھان ہونا اپنی جگہ ہے، مغل ہونا اپنی جگہ ہے، انصاری ہونا اپنی جگہ ہے، میر ہونا اپنی جگہ ہے، شیخ ہونا اپنی جگہ ہے، مگر سید تیرا مقام تو لاجواب ہے، سید تیرا مقام لاجواب ہے۔ تیرے پائے کو نہ کل کوئی چھو سکا تھا نہ آج کوئی چھو سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی خان ہے تو اس کی اصل کیا وہ جانے، کوئی پیٹھان ہے اس کی اصل کیا وہ جانے، کوئی شیخ ہے اس کی اصل کیا وہ جانے، مگر سید اس کی اصل کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی جس کی اقتدا میں بیت المقدس میں نماز پڑھے وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے جو سید ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، اولاد رسول، جس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان تڑپ اٹھے تھے اور قلم اٹھا کے لکھ رہے تھے، یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میرے مصطفیٰ لاجواب ہے، سیدہ لاجواب ہے، حیدر کرار لاجواب ہے، حسن مجتبیٰ لاجواب ہے، حسین پاک لاجواب ہے، اتنے لاجواب کہ معاملہ جب گمبھیر ہو جاتا ہے، دو لوگوں میں جب مٹبھیڑ ہو جاتی ہے، خان مٹبھیڑ کر لے پیٹھان سے، پیٹھان مٹبھیڑ کر لے کسی شیخ سے، شیخ ٹکرا جائے انصاری سے، انصاری ٹکرا جائے میر سے، میر سے، دل میں آگ جلتی ہے۔ کس چیز کی آگ ہے؟ جذبات کی آگ ہے۔ کس چیز کی آگ ہے؟ انتقام کی آگ ہے۔ کس چیز کی آگ ہے؟ بدلہ لینے کی آگ ہے۔ یہ شیخ ہے، یہ خان ہے، یہ پیٹھان ہے، یہ مغل ہے، جذبات بھڑک رہے ہیں، انتقامی جذبہ بیدار ہے، مگر سید کے پاس آؤ۔ سید کون ہوتا ہے؟ سید کیسا ہوتا ہے؟ ذہن قریب کرو، مدینے کی پیاری سی زمین ہے، کربلا کا واقعہ رونما ہو چکا ہے، 10 12 15 برس کے بعد مدینے کی سنہری وادی میں ایک انسان گھوم رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، تپتی صحرا ہے، ایسے عالم میں پیاس کی شدت ہے۔ آج بھی عرب کی دنیا میں پانی کی قلت ہے، کل بھی پانی کی قلت تھی، پیاس پیاس
आतश अलातश की सदा लगा रहा है। कोई है मुझे पानी पिलाने वाला, कोई है मेरी प्यास बुझाने वाला। जिस तरफ नजर दौड़ा रहा है दरवाजे बंद मिल रहे हैं, कोई दरवाजा खोल के नहीं है दोपहर में कि 2 घोट पानी पिला सके, मगर प्यासा बिलबिलाता हुआ गलियों में दौड़ रहा है। पानी दे दो, पानी दे दो, कलेजा फट जाएगा, प्यास की शिद्दत है। नजर पड़ती एक दरवाजा खुला मिलता है, दौड़ करके जाता है और जाके कहता है भाई घर वाले तुम कहाँ हो, मेरी आवाज सुनो। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो तुम मुझे चंद घोट पानी पिला दो। घर वाला सामने खड़ा है, नजर से नजर टकराई थी, पानी का मुतालबा किया था। पिलाने वाला देख रहा था, पीने वाला भी देख रहा था। पिलाने वाला अंदर गया और जा करके उसने बर्तन में थोड़ा सा पानी लाया और ला करके प्यासे को पिलाया। प्यासे ने पानी पिया, पी लेने के बाद जब शांत हुआ नजर उठाई, उठा करके जब नजरों से देखा था कहने लगा वो पानी पिलाने वाले मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, बोलो बोलो, क्या तुम भी मुझको पहचानते हो? पिलाने वाले ने कहा हाँ, ये पहचान सिर्फ तेरी तरफ से नहीं है, मैं भी तुझको पहचान रहा हूँ। पिलाने वाला कौन, पीने वाला कौन, उलमा जानते हैं। आप भी अगर जानने के इरादा रखते हो तो सुनो। पिलाने वाला कह रहा था तूने मुझको पहचाना? कहाँ पहचाना? जिसने पूछा उनसे, उन्होंने पूछा इनसे, दोनों ने दोनों को पहचान लिया। पीने वाला खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है वो पिलाने वाले मैंने तुझको यही पहचाना है कि करबलाए मुअल्ला में तेरे बाप हुसैन के साथ जितने भी आवानो अंसार थे यजीदियों ने हर एक को कत्ल कर दिया। उस मैदान करबला से तू अकेले वापस आने वाला ज़ैनुल आबिदीन है। कहा हाँ ज़ैनुल आबिदीन हूँ। अगर तू ज़ैनुल आबिदीन है तो बोल मैं भी करबला में मौजूद था, मैं भी मौजूद था, तलवार चलाने वालों में मैं भी था, तीर बरसाने वालों में मैं भी था, तेरे भाई अली असगर के हल्कों को छेद करने वालों में मैं भी था, तेरे भाई अली अकबर के बाजू काटने वालों में मैं भी था, तेरे बाबा हुसैन के कातिलों में मैं भी था। जब मैं तुझसे पानी मांगा तो तूने पानी कैसे दे दिया? आज तो इंतकाम का दिन था, आज तो बदले का दिन था। तू घर के अंदर जाता, तलवार निकाल कर लाता और मुझको कत्ल कर देता और कहता करबला में बाबू अली असगर को तड़पा करके पानी के बगैर तीर से छलनी करने वाला पानी मांगने आया। अली अकबर बाबू को मारने वाला आज पानी मांगने आया, पानी नहीं मिलेगा। तलवार से मेरे गले को काट दिया होता मगर तूने पानी पिला दिया, तूने मेरी प्यास बुझा दी। जैसे कहा था सुनो वो कौन था? वो हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, फातिमा का पोता था, अली का शहजादा था, जिसके रगों में हाशमी खून था। 3 फीट जमीन को छोड़ के जब किया था और कहा था नादान सुन ले ये तेरा ज़र्फ था कि तूने करबला में रसूल के नवासे को पानी के बदले तलवार का दिल से मारा था। मैं सैयद हूँ सैयद, ये मेरा ज़र्फ है कि कातिल को भी पानी पिलाया करते हैं। बोलो भाई प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। 2 मिनट और आपका मैं वक्त लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। बोलो भाई 2 मिनट देने को तैयार हैं? झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। तब मुझे कह लेने दो जब हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन इतना बड़ा सखी तो बाबा हुसैन कितना बड़ा सखी होगा, बाबा हुसैन कितना बड़ा सखी होगा। और हुसैन की सखावत का जब कोई जवाब नहीं तो सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मी फातिमा की सखावत का क्या आलम होगा? बोलो बोलो। और जब तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा की सखावत का कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सखावत का क्या आलम होगा? यही वजह है मेरे आका कहते हैं कल मैदान महशर में सारे
لوگ پریشان حال ہوں گے لیکن میری سخاوت کا دریا بہ رہا ہوگا. سب پریشان ہوں گے, میری امت فریاد لے کر کے جب تڑپ رہی ہوگی تو میں اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر کہوں گا مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا محبوب, ان قریب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تم راضی ہو جاؤ گے. آج دینے کا دن ہے مولا دے دے. رب فرمائے گا بول محبوب تجھ کو کیا چاہیے, تو میں اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے تڑپ تڑپ کر عرض کروں گا مولا یہ نہ دیکھ میری امت کی نمازیں کتنی ہیں, یہ نہ دیکھ کہ ان کے اعمال کیسے ہیں, بلکہ یہ دیکھ یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, میری عقیدت سے سینے کو سجانے والے ہیں. مولا ان کو جنت کی بہاریں عطا فرما, رب کی رحمت جوش میں آئے گی, حکم ہوگا جا محبوب تو بھی جنت میں جا اور اپنے گنہگار امت کو بھی جنت میں لے جا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حالات ایسے بنیں گے کہ پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. السلام علیکم.